دیکھیں کمپلیکیشن ایکیوٹ پین کا بھی، پین کا تو اس نے تو بیسیکلی تو سمٹم تھا بیماری کا، لیکن بیماری کا پتہ لگ گیا، اب اپنی جگہ میں پتہ ہے کہ ڈیزیز کیا ہے۔ اگر شدید درد رہے گا تو اس کی فوری تو مسئلہ یہ ہے کہ پیشنٹ بالکل انکیپیسیٹیٹڈ ہوتا ہے، وہ ہل جل نہیں سکتا، موو نہیں کر سکتا، اپنا کام نہیں کر سکتا، اس کا جاب ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایون گھر میں اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور اس کی سوسائٹی کے ساتھ اوور آل جو مسئلے مسائل ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، ایسی چیزیں جن کے ساتھ اس کو اب ڈیزیز، اگر بعض دفعہ یہ جو کرونک پینز ہیں اس میں ڈیزیز ختم ہو گئی، بیماری نہیں ہے لیکن درد ہے، اور وہ درد جو ہے وہ اس کو لمٹ کر رہا ہے، اس کو انکیپیسیٹیٹ کر رہا ہے کہ اب اس کا جاب میں وہ پوری طرح نہیں جا سکتا، وہ اپنے گھر میں کام نہیں کر سکتا، اس کی بعض دفعہ وہ پوری طرح اچھی طرح سانس نہیں لے سکتا، اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے اوپر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، وہ پیشنٹس ڈپریشن میں جا سکتے ہیں جو کانسٹنٹلی پین میں رہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، وہ دن میں بھی ریسٹ نہیں کر سک رہے، اور کانسٹنٹ ایگنی میں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا درد کب ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اوکے، دین لیٹس گو ٹو دا ٹریٹمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب، درد کے ساتھ مریض آتا ہے آپ کے پاس، ہم بہت سی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، نان فارماکولوجیکل بھی ہے، آپ وداؤٹ ٹیکنگ میڈیسن بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ درد ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں میڈیسن کے بغیر ٹھیک کرنا تھوڑا سا شاید ہم اوور ایمبیشیس لگتے ہیں۔ آئی مے بی رانگ، بٹ جسٹ ایک پریزمپشن ہے، آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ کی؟ نان فارماکولوجیکل بھی بتائیں، فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹس بھی۔ عام طور پہ جو نیورولوجیکل زیادہ ویسے جو کامنلی ہمارے پین ہے نا اس میں مکسڈ ہے کہ جی جیسے ابھی بیک پین ہے یا شارٹک پین ہے، نیک پین ہے، یہ کافی کامن ہے۔ تو بیک پین میں بعض دفعہ نرو پریس ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیورولوجیکل پین ہے، بعض دفعہ موسٹ آف دا ٹائم ایسے نرو نہیں پریس ہو رہی تھی پھر بھی بیک پین ہوتا ہے، ٹانگ میں بھی درد جا سکتا ہے، اس میں کچھ جوائنٹس ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں۔ اب وہ جوائنٹس جو ہیں اس کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ ایک کچھ انجری ہوئی، کوئی اسپرین ہوا، کوئی وزن اٹھایا، کوئی بھاری کام کیا، اس وقت درد شروع ہوا، اور پھر وہ درد شروع میں تو آپ لیں گے جو پین کلرز ہیں جنرلی جس کو انالجیزکس کہتے ہیں، تو وہ انالجیزکس آپ نے لی۔ انالجیزکس کا پرابلم یہ ہے کہ زیادہ دن لیں گے تو آپ کو معدہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اسٹرانگ انالجیزکس لیں گے تو آپ کی کڈنیز افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو بعض دفعہ اگر پرولونگ پین چل رہا ہے تو پھر آپ کو باقی سسٹمز کو بچانے کے لیے بھی کچھ انٹروینشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر پین کسی وجہ سے چل رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا اور کرونک ہو گیا، 3 مہینے سے زیادہ چل رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب انالجیزکس کے سائیڈ ایفیکٹس اس کے لیے زیادہ خطرناک ہیں، تو اب اس کو کچھ نہ کچھ اس دوران میں موسٹ آف دا ٹائم ہے کہ اس نے ریسٹ کیا ہوتا ہے یا کچھ ایکسرسائز فزیوتھراپیز وغیرہ یہ کروا چکا ہوتا ہے۔ تو اب اگر 3 مہینے سے زیادہ ہے تو موسٹ آف دا ٹائم اس کے جو پرابلم ہے اس کو آپ ڈائگنوز کرتے ہیں۔ ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی انٹروینشنز یوز کرتے ہیں، انٹروینشنل بلاکس ہیں جس کو کہتے ہیں ڈائگنوسٹک بلاکس۔ ڈائگنوسٹک بلاک میں بھی یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایگزیکٹلی جو آپ کو سسپیشن ہے، کلینکل ایگزامینیشن کیا، آپ کا سسپیشن ہے کہ پرابلم اس ایریا میں ہے، اس ایریا کو آپ انڈر اے گائیڈنس جس میں ہم ایکس رے گائیڈ کرتے ہیں، جس کو فلوروسکوپ کہتے ہیں، اور اس کے تھرو گائیڈ کر کے ایگزیکٹلی وہاں پہ ہم نیڈل لے جائیں، تھوڑی سی دوائی ڈالیں جس میں سن کرنے والی میڈیسن ہوگی، تو وہ اگر اس کو سن کرنے سے پین ریلیو ہو جائے اور کمپلیٹلی ریلیو ہو جائے بے شک تھوڑے عرصے کے لیے، تو وہ ایک ڈائگنوسٹک بلاک کہلائے گا۔ اب ڈائگنوسٹک بلاک اگر کنفرمڈ ہے تو آپ کی اس سے بہتر اور ڈائگنوسس کا طریقہ نہیں ہے۔ ایون ایم آر آئیز میں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، ڈیٹیلز نظر نہیں آتی، ایکس رے تو خیر بہت اسکیچی سی اس کا دیتا ہے۔ تو اس لیے ڈائگنوسٹک بلاکس موسٹ آف دا ٹائم ہمیں لگانے پڑتے ہیں ونس وی نو کہ ہاں ڈائگنوسٹک، پھر اس کی اب ڈیفینیٹیو آپ کو کوئی انٹروینشن کرنی پڑتی ہے۔ ڈیفینیٹیو انٹروینشنز میں سمپل جو کارٹیکوسٹیرائڈس انجیکشنز جو کہ اینٹی انفلیمیٹری ہیں، وہ انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں۔ ہر جگہ جہاں درد چل رہا ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ ورم باڈی کے اندر ڈیپ ورم چل رہا ہوتا ہے یا انفلیمیشن چل رہی ہوتی ہے، تو جو کارٹیکوسٹیرائڈز ہیں وہ بیسٹ اینٹی انفلیمیٹری ہیں، تو اس کی تھوڑی سی ڈوز آپ ایگزیکٹ ٹارگیٹ پہ جا کے رکھ دیتے ہیں، وہ اپنا کام کرتی ہے، باقی باڈی پہ اس کا منیمم افیکٹ ہوتا ہے، منیمم سائیڈ افیکٹس کے ساتھ آپ ایک زیادہ بڑا بینیفٹ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایریا میں
اب پین پرسسٹ کر رہا ہے اور ہم ڈیزیز کو یا کنٹرول نہیں کر سکتے یا ڈیزیز جو ہے وہ ختم ہو چکی پھر بھی درد چل رہا ہے، نروز کی کوئی اریٹیشن ہے تو پھر ہمیں نروز بلاک کرنی پڑتی ہیں، جس کے لیے لانگ ٹرم بلاکیڈ یا پرمنٹ بلاکیڈ کے لیے ہم ریڈیو فریکوینسی لیجننگ یوز کرتے ہیں یا کیمیکل لیجننگ یوز کرتے ہیں. یہی جو لیجننگ والے ٹیکنیکس ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں ایون کینسر پینز کے لیے، کیونکہ کینسر پین کا ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بیماری نے ٹھیک ہو بھی جائے تو بعض دفعہ درد نہیں ٹھیک ہو رہا یا بیماری شاید ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، اس کو ٹریٹیبل نہیں ہے، تو لیکن پین از ٹریٹیبل. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے سے فائدہ یہ ہے کہ پیشنٹ ٹائم پہ سوئے گا، ٹائم پہ جاگے گا، اس کی ایپیٹائٹ بھی بہتر ہو جائے گی، گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا. اگر ہم اس کو مورفین کی طرح کے اسٹرانگ اوپیوئڈز دیتے ہیں، جو پہلی بات ہے کہ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے، ہمیں اسٹرانگ اوپیوئڈز اویلیبل نہیں، تو اگر اویلیبل ہوں تو وہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. تو اگر ہم ایک اچھی انٹروینشن، سینسیبل انٹروینشن کر سکیں تو اس کا یہ ہوگا کہ اس ایریا جہاں پین ہے تو اس ایریا کی جو نروز ہیں، جو وائرنگ ہے، ہم اس کو بلاک کر دیں، اس کو بند کر دیں لمبے عرصے کے لیے، پین ختم ہو جائے گا، پیشنٹ ٹائم پہ جاگے گا، ٹائم پہ سوئے گا، پین فری ہوگا، کمیونیکیٹ کر سکے گا، پلیزنٹ ہوگا، اس کی تکلیف بہت حد تک دور ہو جائے گی. تو یہ ایک اس کی کوالٹی آف لائف اوور آل جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو جائے گی. تو یہ ایم ہوتا ہے جو ہم کینسر پینز کے لیے، کہ کوالٹی آف لائف کو امپروو کریں اور اس کو جو اس کی ایون جو ٹرمینل اس کی ڈیز ہیں اس میں اس کو ایک ڈیسنٹ لیونگ لائف اس کو آفر کریں. جی ڈاکٹر صاحب، آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ نے جو ٹوٹل ڈسکشن کی ہے تو اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دیں، کنکلوڈ کر دیں، اور ساتھ میں ناظرین کو کوئی اگر میسیج دینا چاہتے ہیں تو دس از اوور ٹو یو.